ہے قرآن کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ان کی کتاب اس کے بعد جو ہے ان کی کتاب وہ ہے الحقوق الفرائض، ٹھیک ہے، حقوق و فرائض کے بارے میں. یہ ان کی دو کتابیں مذہبی و اخلاقی لحاظ سے بہت مشہور رہیں. اس کے علاوہ مطالب القرآن ہے، امہات الامہ ہے اور اجتہاد ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کی مذہبی اور اخلاقی کہانیاں تھیں. مقصد کیا تھا؟ معاشرے کی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے. خاص ڈپٹی نذیر احمد کے لیے یہ اشعار ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. تعلیم ہی میں جس کا اٹکا رہا صدا دل، اس کے قلم سے نکلا اردو کا پہلا ناول. فرضی کہانیوں کو مقصد کی دے دی منزل، گویا کہ بکھری موجوں کو مل گیا ہے ساحل. ڈپٹی نذیر احمد کے لیے، خاص ان کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں دوبارہ بول رہی ہوں. تعلیم ہی میں جس کا اٹکا رہا صدا دل، اس کے قلم سے نکلا اردو کا پہلا ناول. فرضی کہانیوں کو مقصد کی دے دی منزل، گویا کہ بکھری موجوں کو مل گیا ہے ساحل. اب اس سبق کے الفاظ معنی ہم دیکھ رہے ہیں. پہلا لفظ ہے املاک. املاک کا لفظ ملک سے نکلا ہے، مطلب ملکیت. کسی چیز کی جو ملکیت ہوتی ہے، جس کے دائرہ کار میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں املاک. دوسرا ہے افتاد. یہ آپ کی کتاب میں پیچھے فرہنگ ہے، اسی میں دیے ہوئے ہیں. یہ الفاظ معنی اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے گا، لکھ لیجئے گا اپنی کاپی میں، کیونکہ الفاظ معنی بہت اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی سبق کو، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے. افتاد کے معنی ہیں بنیاد، دکھ یا مصیبت. افتاد کسی دکھ یا مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کسی کے اوپر افتاد پڑ گئی ہے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے استانی گیری. استانی استاد کو کہتے ہیں، ٹیچر. استانی گیری یعنی استانی بننا. افسر یا بندوبست. افسر بندوبست کا معنی ہے مینیجر، ٹھیک ہے. آدمی بن جانا، کہتے ہیں نا اس کو آدمی بنا دو، اس کے معنی ہے مہذب ہو جانا. بگھی. بگھی کے معنی ہے گھوڑا گاڑی. پالکی. پالکی جو ڈولی میں سوار ہو کے جو لے کر آتے ہیں نا لوگ اٹھا کے، اس کو کہتے ہیں ڈولی. اور الفاظ معنی ہم دیکھیں گے. اس میں ہے لفظ تصنیف. تصنیف جو ہے لکھنے لکھانے کی چیز ہوتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کتابیں لکھنا. تصنیف، تصنیف کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تالیف. تصنیف و تالیف کہا جاتا ہے. تو تصنیف کہتے ہیں کتابیں لکھنا، اور تالیف کہتے ہیں کتاب کے لیے مواد جو ہے وہ جمع کرنا. تصنیف کہتے ہیں بیٹا کتابیں لکھنا، اور تالیف کہتے ہیں کتاب کے لیے مواد جمع کرنا. خونا خون ہونے کے معنی ہے خون میں بھر جانا. خونا خون ہونے کے معنی ہے خون میں بھر جانا. کہتے ہیں خونا خون ہو گیا وہ زخموں سے. دہائی دینا. دہائی دینا فریاد کرنا. آگے ہے دریغ نہ کرنا. دریغ نہ کرنا یعنی کوتاہی نہ کرنا. داروغہ. داروغہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی چوکیدار یا کوئی نگراں، کوئی چوکسی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا. ڈھنڈورا. ڈھنڈورا کہتے ہیں نا اس نے ڈھنڈورا پیٹ دیا پورے شہر میں. تو ڈھنڈورا کے معنی ہوتے ہیں منادی. منادی کر دینا، ٹھیک ہے، منادی یا اعلان کرنا. اور الفاظ معنی دیکھیے. رنجیدہ خاطر. رنجیدہ خاطر کے معنی ہے دکھا ہوا دل. دالان. دالان کہتے ہیں بڑا اور لمبا کمرہ. سر گھسوٹ. اس کے معنی ہے سر کے بالوں کو نوچنا. سر گھسوٹنا کہتے ہیں سر گھسوٹے پڑے ہوئے ہیں، یعنی سروں کے بالوں کو اپنے نوچ رہے ہیں. شستہ تقریر. شستہ کہتے ہیں صاف، تقریر کہتے ہیں گفتگو کو. صاف اور عمدہ گفتگو کو جو ہے شستہ تقریر کہا ہے انہوں نے. فرد بشر. بشر کہتے ہیں انسان کو. فرد بشر یعنی انسان ہے نا، بشر تقاضا ہے.
قباحت، قباحت کہتے ہیں اس میں کیا قباحت ہے آخر، تو اس میں کیا خرابی ہے یا کیا برائی ہے، خرابی یا برائی. قاب، قاب کہتے ہیں بیٹا پرانے زمانے میں تھالی کو. ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کے الفاظ مانے. اب آپ دیکھیے وضاحت سبق، کیونکہ کچھ بچوں کے پاس کتاب شارٹ ہے اس لیے میں نے کتاب کے سبق کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے وضاحت کے لیے لکھ دیے تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو سکے. فتح اللہ خان جو ہیں ان کی کہانی ہے کہ ان کی دو بیٹیاں تھیں. فتح اللہ خان جو ہیں ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا جمال آرا اور دوسری کا نام تھا حسن آرا. جمال آرا جو ہے وہ بڑی تھی بیٹی اور شادی شدہ تھی، اور دوسری بیٹی تھی حسن آرا جو کہ کیسی تھی، اب یہ آپ لوگ پڑھیں گے کہ کیسی تھی. ٹھیک ہے، چھوٹی بیٹی حسن آرا حد سے زیادہ بدتمیز تھی، اسے کوئی تمیز نہیں تھی. ملازمہ اس سے پریشان رہتی تھی، گھر والے اس سے پریشان رہتے تھے، ماں ہو خالہ ہو سب کے سب اس سے پریشان رہتے تھے. اور اسی کی وجہ سے ان کی جو والدہ تھی سلطانہ بیگم، کون؟ حسن آرا کی والدہ اور جمال آرا کی والدہ اور فتح اللہ خان کی جو زوجہ محترمہ تھی سلطانہ بیگم، وہ رنجیدہ رہا کرتی تھی، ورنہ ان کو اور کوئی غم نہیں تھا. لیکن ہر شخص کو کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے، تو ان کو کیا غم تھا کہ ان کی چھوٹی بیٹی حسن آرا انتہا درجے کی بدتمیز تھی. ان کی بڑی بہن شاہ زمانی بیگم کے محلے میں اصغری کا میکہ تھا. تو سلطانہ بیگم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی. ان کی بڑی بہن جو ہے شاہ زمانی بیگم ان سے ملنے کے لیے جب آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حسن آرا تو انتہا سے زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سلطانہ بیگم کو اپنی چھوٹی بہن کو مشورہ دیا کہ بھائی اس حسن آرا کے لیے کوئی استانی جو ہے وہ تجویز کرو، کوئی استانی رکھو. تو انہوں نے کہا کہ کون سی استانی ملے گی؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سلطانہ بیگم تمہارے محلے میں جو ہے اصغری رہتی ہے، اور جہاں میرا گھر ہے وہاں پہ اصغری کا میکہ ہے. شاہ زمانی بیگم کے محلے میں اصغری کا میکہ تھا، یعنی اصغری کے والد اور والدہ کا گھر تھا، اور پورے محلے میں اصغری کی لیاقت اور عقل مندی کا شور تھا. لیاقت یعنی اس کی تعلیم، اس کی سمجھداری اور عقل مندی کا شور تھا. ٹھیک ہے بیٹا، جن بچوں نے لیٹ جوائن کیا ہے میں ان کے لیے بتا رہی ہوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، جو لکھا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے. ہم نے پہلے پڑھا ان کا تعارف مصنف، اس کے بعد ہم نے الفاظ معنی پڑھے ہیں، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں سبق کی وضاحت. تو اصغری کی پورے محلے میں جو اپنے میکہ تھا وہاں پہ لیاقت اور عقل مندی کا شور تھا. شاہ زمانی بیگم اسی وجہ سے اصغری سے خوب اچھی طرح سے واقف تھیں، اس کی صلاحیتوں کے معترف تھیں. شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم سے ملنے کے لیے جب آئیں تو انہوں نے اسے مشورہ دیا. بڑی خالہ کا خیال تھا کہ حسن آرا کو گھڑی دو گھڑی کو خاموش بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ جب نہ بیٹھی اس لڑکی نے اتنا ادھم مچایا کہ اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ سبق کا خلاصہ بھی ہے، آپ لوگ اس کو بھی خلاصے کی جی بیٹا. تو بڑی خالہ کا خیال کر کے حسن آرا کو تھوڑی دیر کے لیے تو سکون سے بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی تو وہی روش تھی. اس نے ملازموں کو اتنا پریشان کیا اور اتنا ادھم مچایا کہ اللہ کی پناہ. اس کو دیکھ کر جو ہے خالہ نے بلایا تو حسن آرا چلی تو آئی، لیکن نہ انہوں نے کوئی سلام کیا اس نے خالہ کو، نہ کوئی دعا لی، بلکہ ہاتھ میں اس کے راکھوں سے بھری ہوئی تھی.
پاؤں کیچڑ میں اٹے ہوئے تھے اور اسی حالت میں اپنی خالہ سے آ کر لپٹ گئیں۔ شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن سے کہا کہ اللہ کے واسطے اس لڑکی کے لیے کوئی استانی تو رکھو، کسی ٹیچر کا تو انتظام کرو تاکہ اس کی کوئی تربیت ہو سکے۔ اس پر جو ہے بہن نے کہا کہ کہاں سے ملے گی؟ تو انہوں نے کہا خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو، مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ یہ مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو جو ہے یہ ہے اصغری، اور ان کی بڑی بہو اس کی بڑی بہن اکبری تھی۔ تو ان کی چھوٹی بہن اصغری جو ہے وہ زمانے میں تمیزدار بہو کہلائی کیونکہ تمیزدار تھی، اور ان کی جو بڑی بہن تھی وہ مزاج دار بہو کہلاتی تھی، اکبری۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی بہو کے بارے میں بتایا کہ یہ لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا سلطانہ نے کہ نوکرانی کو بلا کر مانی جی کو بھیج کر معلوم کروایا کہ جو ہے آپ جو ہے ہماری جو فتح اللہ خان ہیں ان کی بیٹی کو آ کے پڑھا دیں۔ اصغری نے کہا کہ میں تو خود پڑھانا چاہتی ہوں، لیکن نہ تو میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں وہاں جا سکوں اور نہ ہی وہ اپنے گھر میں بیٹی کو بھیج سکیں گی۔ اتنی تمیزدار تھی کہ اس نے کہا کہ کیا مجھے خود آتا ہے کہ 2-4 لفظ ہی مجھے آتے ہیں، اگر میں کسی کو سمجھا سکوں تو بہت ہی اچھا۔ تو اصغری کی بات سن کر جو مانی جی تھی ان کی نوکرانی تھی وہ لٹو ہو گئی، ان پر یعنی فدا ہو گئی۔ مانی جی نے آ کر کہا کہ اصغری بیگم لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، مطلب 1,00,000 استانیاں بھی اگر ہو جائیں تو یہ ایک استانی ان سے بڑھ کر ہے، جس کی صورت دیکھ کر ہی آدمی بن جائے۔ مطلب ان کی پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر صرف ان کو دیکھ لیا جائے تو انسان میں خود بخود سلیقہ آ جائے، اور ان کا اگر سایہ بھی پڑ جائے گا تو حسن آرا سلیقہ سیکھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگلے دن کیا ہوا کہ دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آ گئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری کو پڑھانے کے لیے کہا، غرض حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ خلاصہ جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، یہ میں نے شعر کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ زینے پہ ترقی کے چڑھا دیتی ہے تعلیم، قاعدہ جینے کا سکھا دیتی ہے تعلیم۔ کہ وہ اتنے بڑے گھر کی جو فتح اللہ خان کی جو بیٹی تھی وہ صرف وہاں پہ پڑھنے کے لیے کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ وہ ترقی یافتہ کیوں تھی اصغری؟ کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ زینے پر ترقی کے چڑھا دیتی ہے تعلیم، ترقی پہ چڑھ گئے نا، مطلب ترقی حاصل کر لی۔ قاعدہ جینے کا سکھا دیتی ہے تعلیم، کے جینے کا سلیقہ سکھا دیتی ہے تعلیم۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہے آپ کا اس سبق کا دیکھیے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کے لیے اور اس خلاصے کے لیے حوالہ مصنف جو ہے وہ میں نے آپ کو اشارات دے دی ہیں، اس میں سے لے لیجیے گا، چاہے تو آپ اس میں تھوڑا شارٹ کر سکتے ہیں، اہم چیزیں ضرور لکھیے گا۔ لڑکیوں کی مرکزی خیال کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ڈپٹی نذیر احمد کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت صحیح خطوط پر کی جانی چاہیے، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت صحیح خطوط پر کی جائے۔ دوسرا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر لڑکی پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ہوگی تو اس میں خاندان کے بدلتے ہوئے حالات اور بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت صحیح خطوط پر یعنی اچھے طریقے سے، بالکل صحیح طریقے سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر لڑکی پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ہوگی تو اس میں خاندان کے بدلتے ہوئے حالات، اچھے برے حالات آئیں گے، اور اپنی بڑھتی ہوئی شادی کے بعد جو بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھے گی۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کے ساتھ تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے اور گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، صرف تعلیم ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، کسی آئے گئے سے کس طریقے سے ملنا ہے، چلنے کا کون سا طریقہ ہے، پھرنے کا کون سا طریقہ ہے، پاؤں کو کس طریقے سے اٹھا کے چلنا ہے، رگڑ رگڑ کے نہیں چلنا، اور خاص طور پہ گفتگو کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، کیونکہ گفتگو کسی بھی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس کی شخصیت کی پہچان کرواتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لڑکیوں کو مہمانوں کا خیر مقدم بھی کرنا آنا چاہیے، اس سے لڑکیوں کی خوشگوار زندگی کا راز بزرگوں کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔
کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ڈپٹی نذیر احمد کہ لڑکیوں کی خوشگوار زندگی کا آغاز بزرگوں کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے. آگے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اب یہ ہے ان کا مرکزی خیال کے ساتھ میں نے شعر لکھا ہے، ایڈ کیا ہے، آپ چاہے تو یہ ایڈ کر لیں. دنیا بنانے والے نے بنائی ہر شے خوبصورت، دنیا بنانے والے نے بنائی ہر شے خوبصورت، دنیا کا دل جیت لیتی ہے مگر خوبصورت. یعنی ہر شے تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہی بنائی ہے، لیکن جو دنیا میں کس سب کا دل جیت لیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خوبصورتی ہے، آپ کی شخصیت ہے. کیونکہ صورت شکل تو بنانے والا اللہ ہے، لیکن سیرت انسان اپنی بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ انسان کی تربیت اصلاح سے چینج ہو سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے. وہ خلاصہ مرکزی خیال امید کرتی ہوں سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے پوائنٹس کی صورت میں دیا ہے، آپ اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھیں. چاہے تو آپ سیم لکھ لیں، بالکل ایز اٹ از لکھ لیں، بالکل یہی لکھ لیں. چاہے تو آپ چینج کر کے لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. چاہے تو اشعار بھی چینج کر سکتے ہیں. سوال و جواب کی طرف ہم آتے ہیں. پہلا سوال ہے فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب ہے فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام جمال آرا تھا اور دوسری کا نام حسن آرا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ بہت آسان اور بہت چھوٹے چھوٹے سوال جواب ہیں. سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی وجہ اس کی بیٹیاں تھیں. چھوٹی بیٹی حسن آرا انتہائی بدمزاج تھی، جاہل تھی، ضدی تھی، بدتمیز تھی، پھوڑ تھی اور بدمزاج تھی. یہ فکر اسے غمزدہ کیے ہوئے تھی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ اب تو آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی. دیکھتے ہیں اس کا جواب. حسن آرا مزاج کے لحاظ سے انتہائی بدمزاج، جاہل، ضدی، پھوڑ اور بدتمیز تھی. وہ نہ ماں کا لحاظ تھا، نہ بہن کا ادب، نہ ہی باپ کا ڈر. نوکر اس سے نالا تھے، نوکراریاں اس سے بنا مانگتی تھیں. غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی. ٹھیک ہے. چوتھا سوال شاہ زمانی بیگم نے چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ شاہ زمانی بیگم جو ان کی خالہ آئی تھی بڑی، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں مشورہ دیا کہ تمہارے ہی محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو اصغری اس کام کے لیے نہایت موزوں ہے، اس لیے اس کو استانی رکھ لو. ٹھیک ہے. پانچواں سوال ہے اصغری نے حسن آرا کو پڑھنے کے لیے کہاں بلایا؟ تو اصغری نے حسن آرا کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر پر بلایا. ٹھیک ہے. یہ پانچوں سوال جواب آپ کو کرنے ہیں. یہ تھا آج کا کام. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 55 پہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی بیٹا میں ریپیٹ کروں گی، میرے پاس ابھی کافی ٹائم ہے، آپ پریشان نہیں ہوئیے. ٹھیک ہے. میں ابھی پورا ریپیٹ کروں گی، آپ پریشان نہیں ہوئیے. میں صرف پہلے ایم سی کیوز ڈسکس کر لوں، پھر اس کے بعد میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خرید تھی، سینکڑوں روپے کی، ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی یا اربوں روپے کی؟ تو انہوں نے ہزاروں روپے کی خریدی تھی. دوسرا آپشن بالکل صحیح ہے. شاہ زمانی بیگم اتری پالکی سے، رکشے سے، بگھی سے یا ڈولی سے؟ کس سے اتری تھی شاہ زمانی بیگم؟ السلام علیکم. میں اسکرین جی بیٹا میں اسکرین نہیں آ رہی، مطلب ایک جگہ اٹک گئی ہے اور جو آپ بول رہی ہیں تو وہ نہیں ہو رہا. کیا نہیں ہو رہا؟ دوبارہ بولیے. میں سے اسکرین شو نہیں ہو رہی، اوکے. صرف آواز آئی ہے اور یہ اسکرین ایک جگہ اٹکی ہوئی ہے. یہ اصغری نے حسن آرا کو پڑھنے کے لیے کہا. یہ یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے نا، تو میں نے ایم سی کیوز تو بیٹا نہیں آپ کے وہ بنائے، ایم سی کیوز تو آپ کے بک میں موجود ہے، میں صرف اس کو پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو بک میں ہی سالو کرنے ہیں. اوکے. یہ صرف بک میں ہی سالو کرنے ہیں.
جی محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی، کامچور، کمعقل، عمر رسیدہ یا پڑھی لکھی، کیسی تھی؟ محمد فاضل کی چھوٹی بہو اصغری کے بارے میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی، کیا دینے لگی؟ اشرفی، بریانی، کپڑے یا مٹھائی؟ کیا دینے لگی تھی؟ اشرفی دینے لگی تھی نا۔ دیانت خواب میں بھر لائی، یہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ پیپر میں بھی آتے ہیں، اس لیے ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ بک میں ہی صرف سالو کر لیں، اس کو کاپی میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں اس کی سلائیڈ نہیں بناتی کہ بچے صرف بک میں ٹک کر لیں گے۔ تو دیانت کاب میں کیا بھر لائی تھی؟ نکتیاں، شرفیاں، کھیر یا روٹیاں؟ تو نکتیاں بھر لائی تھی، ٹھیک ہے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، یہ بھی آپ کو بک میں ہی کرنا ہے۔ جمال آرا حسن آرا کا باپ کون تھا؟ اس کا فورتھ آپشن ہے فتح اللہ خان۔ سلطانہ کی بہن کون تھی؟ تو سب سے پانچواں آپشن ہے شاہ زمانی بیگم۔ محمد کامل کی بیوی کون تھی؟ نمبر پہلا آپشن پہ آ جائیں گے اصغری، ٹھیک ہے۔ اصغری کی ساس کون تھی؟ سیکنڈ آپشن دیانت النساء۔ فتح اللہ خان کے بڑے بھائی کون تھے؟ حکیم روح اللہ خان، ٹھیک ہے۔ اچھا الفاظ کے جملے یہ آپ لوگ خود بنا لیں گے، لٹو ہونا، دریغ نہ کرنا، شستہ، نالا اور قباحت۔ الفاظ کے جملے بنا لیجئے گا۔ جملوں کی تشریحات یہ میں پھر سے آپ کو ایک دفعہ بتاؤں گی، اقتباس کی تشریحات کسی دن جو سارا کام ہوگا اس دن جو ہے میں سارے اقتباس کی تشریحات آپ لوگوں کو کروا دوں گی، تو جو ہے اس کے لیے آپ لوگ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ جن بچوں نے دوبارہ لیٹ جوائن کیا ہے ان کے لیے میں پہلے ہوم ورک آپ کو بتا دوں، پھر میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں۔ تفویض کار ہے آپ کا یعنی آج کا ہوم ورک کہ سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کہ الفاظ مانے، سوال و جواب، مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع سے چل رہے ہیں اس کے، ہم پڑھ رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کافی ہے۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، ٹھیک ہے، جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا میں آج ہم پڑھ رہے ہیں تعارف مصنف۔ بیٹا آپ چاہیں تو نوٹس میں سے کر لیں، آپ کی مرضی ہے، جو میں نوٹس دیتی ہوں آپ کو پی ڈی ایف، آپ اس میں سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، تعارف مصنف کریں گے ہم نے کیا بھی ہے۔ الفاظ مانے، سبق کی وضاحت ہے، سوال و جواب ہے اس کے، اور مرکزی خیال اور خلاصہ، ٹھیک ہے۔ خلاصہ ہی جو ہے سبق کی وضاحت ہے ہمارا۔ تعارف مصنف میں دیکھیے نام ہے ان کا، اصل تعارف کے لیے سب سے پہلے نام ضروری ہوتا ہے، نام ہے ان کا ڈپٹی نذیر احمد۔ تاریخ پیدائش یعنی کب وہ پیدا ہوئے، تو 1831 میں پیدا ہوئے تھے۔ جائے پیدائش کس جگہ پیدا ہوئے، تو وہ بجنور ہندوستان کا علاقہ ہے۔ تاریخ وفات ہے ان کی 1912۔ لقب جو ان کو دیا گیا وہ شمس العلماء، اور خطاب جو دیا گیا وہ خان بہادر۔ وجہ شہرت، کس وجہ سے وہ مشہور ہوئے، تو اردو کے پہلے ناول نگار تھے۔ کوئی آپ سے پوچھے ایم سی کیوز میں کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے، تو یاد رکھیے گا وہ ڈپٹی نذیر احمد تھے، ٹھیک ہے۔ تعارف مصنف میں ہی دیکھیے آپ ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی، تو ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی تھی۔ دہلی کالج یا دلی کالج جو ہندوستان میں ہے، یہاں والا دہلی کالج نہیں، دلی کالج سے انہوں نے عربی، ادب، فارسی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی تعلیم انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے سیکھی۔ ملازمت جو انہیں ملی وہ گجرات کے علاقے میں ملی، جو پنجاب کا گجرات ہے، انڈیا والا نہیں، پنجاب میں جو گجرات کا علاقہ ہے، وہاں بحیثیت مدرس کے یعنی ایز اے ٹیچر انہوں نے فرائض انجام دیے۔ ابتدا میں ملازمت، ترقی کر کے انسپیکٹر مدارس بن گئے، مدرس بن گئے، اس کے بعد وہ تحصیلدار بن گئے، اس کے بعد افسر بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوئے، انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا، یعنی لکھنے لکھانے کا کام شروع کر دیا۔ وجہ شہرت جو ان کی تھی، اردو کے پہلے ناول نگار تھے۔ ان کی اصلاحی اور تعمیری کہانیاں کون کون سی ہیں،
नंबर 1 है मिर्रतुल उरूस, जिसमें से इक़्तिबास है आपका ये चैप्टर भी असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, ये 2 बहनों की कहानी असगरी अकबरी की। दूसरा नावल है इनका बनातुन नाश, तौबतुल नसू, इब्नुल वक्त, मोहसनात या फसाने मुब्तला, अयामा, रोयाए सादका, मुंतखबुल हिकायात। ये थे इनके इस्लाही कहानियाँ। अब है मजहबी और इखलाकी जो इनकी कहानियाँ हैं वो हैं नंबर 1 अदियातुल कुरान, नंबर 2 अल हुकूकुल फ़राइज़, नंबर 3 है मतालिबुल कुरान, नंबर 4 है उम्महातुल उम्मा, नंबर 5 है इज्तिहाद। ये तमाम इनकी जो है मजहबी और इखलाकी कहानियाँ हैं जो इन्होंने वहाँ के उस वक्त के मुसलमानों के अखलाक के तौर पे कहानी की सूरत में लिखी ताकि लोगों का अखलाक जो है वो बेहतर हो सके। ठीक है, ख़ास डिप्टी नज़ीर अहमद के लिए उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए ये शेर जो है वो पेश खिदमत है। तालीम ही में जिसका अटका रहा सदा दिल, तालीम ही में जिसका अटका रहा सदा दिल, उसके कलम से निकला उर्दू का पहला नावल, उसके कलम से निकला उर्दू का पहला नावल, फ़र्ज़ी कहानियों को मकसद की दे दी मंजिल, फ़र्ज़ी कहानियों को मकसद की दे दी मंजिल, गोया कि बिखरी मौजों को मिल गया है साहिल। सारी ज़िंदगी तालीम से वाबस्ता रहे, टीचर रहे, लिखने लिखाने का काम रहा और उनके कलम से उर्दू का सबसे पहला नावल लिख रहा। ठीक है, फ़र्ज़ी कहानियों को उन्होंने मकसद की राह दी थी, होती तो फ़र्ज़ी कहानियाँ थी लेकिन उसमें मकसद क्या था, लोगों की इस्लाह करना। गोया बिखरी हुई जो मौजें हैं उनको साहिल मिल गया। ठीक है, ये उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए किसी शायर ने लिखा है, मेरी लिखा हुआ शेर नहीं है ये। अमलाक, मलक की जमा है, इसके माने हैं मिल्कियत। आपकी किताब में पीछे फरहंग में अल्फाज मैंने दिए हुए हैं, मैं वहीं से लिखती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं होती इसलिए मैं ज़रूर लिखती हूँ, इनको बतानी भी होती हैं। अफ्ताद के माने हैं बुनियाद, दुख या मुसीबत। उस्तानी गिरी यानी उस्तानी बनना, उस्तानी गिरी यानी उस्तानी टीचर बनना। ठीक है, अफसर बंदोबस्त, अफसर बंदोबस्त कहते हैं मैनेजर। आदमी बन जाना, मुहज़्ज़िब हो जाना, कहते हैं ना आदमी बन जाओ यानी मुहज़्ज़िब हो जाओ। बग्घी, बग्घी से उतरी थी ना उनकी खाला, घोड़ा गाड़ी। पालकी, पालकी कहते हैं डोली। आगे अल्फाज माने देखिए, तसनीफ़, तसनीफ़ के माने हैं किताबें लिखना। तसनीफ़ व तालीफ़ लफ्ज़ था ना, तो उन्होंने तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजारी, तो तसनीफ़ किसे कहते हैं, किताबें लिखने को। और तालीफ़ कहते हैं उस किताब के लिए जो मवाद, जो मटेरियल जो जमा करते हैं उसको कहते हैं तालीफ़। हमेशा ये तसनीफ़ व तालीफ़ एक साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ये मायने के लिए अलग अलग किया है। तो तसनीफ़ के माने होते हैं किताबें लिखना और तालीफ़ के माने होते हैं उस किताब लिखने के लिए जो भी मटेरियल, जो मवाद, जो ज़ख़ीरा जो जमा करना होता है उसको जो है तालीफ़ कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे है खूना खूं होना यानी खून में भर जाना। ठीक है, दुहाई देना यानी फरियाद करना। दरेग ना करना यानी कोताही ना करना। दारोगा, निगरान या निगहदान, निगहबानी करने वाला, चौकीदारी करने वाला। ढंडोरा मनादी या ऐलान के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, रंजीदा खातिर यानी दुखा हुआ दिल। दालान, बड़ा और लंबा कमरे को दालान कहते थे। सरघसूट, सरघसूटना कहते हैं सर के बालों को नोचना। ठीक है, सरघसूटना यानी सर के बालों को नोचना। शुस्ता तकरीर, साफ और उम्दा गुफ्तगू। फ़र्द बशर, फ़र्द बशर के माने होते हैं इंसान, बशर के माने ही इंसान होते हैं। कबाहत, कहते हैं ना किसी बात में इसमें कबाहत ही क्या है, तो कबाहत के माने होते हैं। कैफ बहुत लेट आए लेकिन कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ, सुन लीजिए। हम पढ़ रहे हैं सबक असगरी ने लड़कियों का मकतब बैठाया, हमने तारुफ मुसन्निफ पढ़ा दोबारा, अब अल्फाज माने देख रहे हैं।
قباحت خرابی یا برائی. قاب کہتے ہیں بیٹا تھالی کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ وضاحت سبق بھی ہے اور اسی سبق کا خلاصہ بھی ہے. ٹھیک ہے. فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں. خلاصہ یا مرکزی خیال لکھنے سے پہلے تعارف مصنف آپ کو لکھنا ہوگا. اس کے اشارات میں نے دیے ہوئے ہیں, آپ چاہیں تو اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اشعار لکھیں جو میں نے بتائے ہیں, ساری چیزیں لکھیں, لیکن وہ کب پیدا ہوئے, کیا نام تھا ان کا, لقب کیا تھا, ان کی وجہ شہرت کیا تھی, اور 2 سے 3 مشہور کم از کم کتابیں تصانیف ضرور لکھا کریں. ٹھیک ہے. کب ان کا انتقال ہوا, یہ چیزیں ضرور لکھا کریں. فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں, جمال آرا اور حسن آرا. بڑی بیٹی تھی جمال آرا اور چھوٹی بیٹی کا نام تھا حسن آرا. خراب آ رہی ہے میرے حساب سے, تو میری آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, پھر بھی میں دیکھتی ہوں ابھی. حسن آرا حد سے زیادہ بدتمیز تھی, اس لیے اس کی والدہ سلطانہ بیگم جو ہے وہ رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھی. آواز اٹک اٹک کر آ رہی ہے. اوکے, میں چیک کرواتی ہوں بیٹا. اوکے بیٹا, میں دیکھتی ہوں آواز کیوں اٹک اٹک کے آ رہی ہے. میں چیک کرواتی ہوں. ٹھیک ہے. سر کہاں گئے, 1 منٹ بیٹا. ان کی بڑی بہن جو تھی شاہ زمانی بیگم کے محلے میں اصغری کا مہکا تھا. پورے محلے میں اصغری کی لیاقت اور عقل مندی کا شور بھی تھا. شاہ زمانی بیگم اصغری سے خوب واقف تھیں. شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم سے جب ملنے کے لیے آئیں تو بڑی خالہ کا خیال کر کے حسن آرا کو گھڑی 2 گھڑی کو خاموش بیٹھ جانا چاہیے تھا, لیکن اس لڑکی نے اتنا ادھم مچایا کہ اللہ کی پناہ. خالہ نے بلایا تو حسن آرا چلی آئی, لیکن نہ سلام کیا اور نہ ہی دعا دی. ہاتھوں میں راکھ, پاؤں میں کیچڑ. اسی حالت میں جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ خالہ سے لپٹ گئی. شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن سے کہا کہ اللہ کے واسطے اس لڑکی کے لیے کوئی استانی رکھو. انہوں نے کہا کہ استانی کہاں سے ملے گی, تو انہوں نے کہا کہ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے. ٹھیک ہے. نوکرانی یعنی مانی جی کو بھیج کر معلوم کروایا گیا. اصغری نے گفتگو سن کر مانی جی لٹو ہو گئی. سر ذرا آواز چیک کیجیے گا, بچے کہہ رہے ہیں صحیح نہیں آ رہی. مانی جی لٹو ہو گئی. مانی جی نے آ کر کہا اصغری بیگم لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے, جس کی صورت دیکھ کر آدمی بن جائے اور سایہ پڑ جانے سے سلیقہ آ جائے. اگلے دن دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں. دونوں بہنوں نے اصغری کو پڑھانے کے لیے کہا. جی
دونوں بہنوں نے اصغری کو پڑھانے کے لیے کہا غرض حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر کے وہ چلی گئیں۔ اب اس کے بعد میں نے یہ خلاصے کے بعد یہ شعر لکھا ہے، زینے پہ ترقی کے چڑھا دیتی ہے تعلیم۔ کیوں ترقی ملی ان کو، کیوں عزت ملی اصغری کو؟ اس کی تعلیم کی وجہ سے۔ قاعدہ جینے کا سکھا دیتی ہے تعلیم، کہ جب تعلیم ہوتی ہے تو انسان کو جینے کا قاعدہ سبق بھی مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکزی خیال ہے اس کا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں مصنف۔ تو یہ میں نے لکھا ہے پوائنٹ صورت میں، آپ کو ویسے ہی پیراگراف کی صورت میں لکھ لیں، چاہے تو ایز اٹ از لکھ لیں، چاہے آپ کو جو پی ڈی ایف دیا جاتا ہے آپ اس میں سے اتار لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت صحیح خطوط پر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لڑکی پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ہوگی تو اس میں خاندان کے بدلتے ہوئے حالات اور بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر سلیقہ مند ہوگی لڑکی، پڑھی لکھی ہوگی، تو خاندان میں جو بھی اتار چڑھاؤ آ رہے ہوں گے اچھے برے، ان میں جو ہے اسے بدلتے ہوئے۔ بیٹا میں نے چیک کروا دیا ہے، سر کہہ رہے ہیں آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں خاندان کے بدلتے ہوئے حالات اور بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کہ وہ ان سے نمٹ سکے گی۔ لڑکیوں میں تعلیم کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے کا بھی سلیقہ آ جائے گا، چلنے پھرنے کا اور گفتگو کرنے کا بھی سلیقہ آ جائے گا۔ اس لیے کہا ہے کہ صرف تعلیم پر نہیں بلکہ تربیت پہ بھی زور دینا چاہیے، اور ان لڑکیوں کو مہمانوں کا خیر مقدم بھی کرنا آنا چاہیے۔ لڑکیوں کی خوشگوار زندگی کا راز بزرگوں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں ہے۔ جیسے جیسے بزرگوں کی کہنا مانیں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، اسی سے ہی لڑکیوں کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ مرکزی خیال کے لیے میں نے یہ شعر ایڈ کیا ہے، دنیا بنانے والے نے بنائی ہر شے خوبصورت۔ ٹھیک ہے، دنیا کا دل جیت لیتی ہے مگر خوب سیرت، یعنی اللہ نے تو ہر شے خوبصورت بنا دی، لیکن جو دنیا کا دل جیتتی ہے وہ انسان کا اخلاق، اس کی سیرت جیتتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال جو جواب ہے ہمارے، فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہو گیا ہوگا، اب تک تو اتنی بار ریپیٹ ہوا ہے۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا جمال آرا اور دوسری کا نام تھا حسن آرا۔ سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی کیا وجہ تھی؟ سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی وجہ اس کی بیٹیاں تھیں۔ کیوں؟ زید اتنا لیٹ بیٹا؟ سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی وجہ اس کی بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی بیٹی حسن آرا انتہائی بدمزاج، جاہل، ضدی تھی، بدتمیز تھی، پھوڑ تھی اور بدمزاج بھی تھی۔ یہ فکر اسے غمزدہ کیے رہتی تھی، ورنہ اسے اور کوئی بھی غم کوئی دکھ نہ تھا۔ حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ حسن آرا مزاج کے لحاظ سے انتہائی بدمزاج تھی، جاہل تھی، ضدی تھی، پھوڑ تھی اور بدتمیز تھی۔ ٹھیک ہے، مریم میں نے سر سے چیک کروایا ہے، سر کہہ رہے ہیں ان کے پاس بالکل کلیئر آ رہی ہے میرا بچہ، میں کیا کروں آپ بتائیں۔ وہ نہ ماں کا لحاظ تھا، نہ بہن کا ادب تھا، نہ ہی باپ کا ڈر تھا۔ نوکر اس سے نالا تھے، نوکرانیاں اس سے پناہ مانگتی تھی۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی۔ شاہ زمانی بیگم نے چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کو، مریم آپ ایسا کریں ری جوائن کر لیجئے، ٹھیک ہے، آپ ری جوائن کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کے اس میں پرابلم ہے۔ صحیح آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، شاباش۔
شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں مشورہ دیا کہ تمہارے ہی محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو اصغری اس کام کے لیے نہایت موزوں ہے۔ یہ 5واں سوال ہے، اصغری نے حسن آرا کو پڑھنے کے لیے کہاں بلایا؟ تو اصغری نے حسن آرا کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر پر بلایا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا آج کا ہوم ورک، سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے الفاظ معنی کرنے ہیں آپ کو، جو پیچھے فرنٹ میں دیے ہوئے ہیں، میں نے سلائیڈ بھی بنائی ہے۔ سوال و جواب کرنے ہیں، آپ کو سلائیڈ بھی بنائی ہے، پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کرنا ہے، آپ کو پورا لکھ کر دے دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنے سے پہلے حوالہ مصنف لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حوالہ مصنف میں نے آپ کو لکھ کے بتایا ہے، تعارف مصنف آپ اس کو تھوڑا شارٹ کر کے لکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا بیٹا، آج کا ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 5 جو ہیں آپ کو جملے بنانے تھے، اس کے الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لٹو ہو جانا، دریغ نہ کرنا، شستہ، صاف، نالا اور قباحت۔ ٹھیک ہے، ان 5 کے آپ جملے بنائیں گے۔ ایم سی کیوز اور کالم میچنگ آپ کو بک میں ہی کرنی ہے۔ 5 چھوٹے چھوٹے سے کوشچن آنسر ہیں، 2-2 لائن کے، ایک اور 2-2 لائن کے، اور مرکزی خیال اور خلاصہ ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی بھی بات ہے سوائے اس کے کہ پھر ریپیٹ کر دیں، کیونکہ میں نے آج 2 بار ریپیٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیچ میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگ چیٹ کر پہ لکھ لیں، مجھے میسج کر دیں، میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں۔ جی، کچھ بھی نہیں پوچھنا؟ منال آفریدی، آپ کو مس آواز نہیں آ رہی آپ کی، لیکن یمنا کہہ رہی ہیں کہ مس آپ کی آواز صحیح سے آ رہی ہے، اب صحیح سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یمنا کا 2 بار آ رہا ہے، اب صحیح سے آ رہی ہے۔ جی بیٹا، پی ڈی ایف آپ کو سب چیزوں کا ملے گا، اس کے لیے بالکل پریشان نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے۔ اور کوئی چیز ہے جو پوچھنی ہو؟ آج کا سبق بہت چھوٹا تھا، اس لیے آج ہی کے دن سارا کام ہو گیا۔ کوشچن آنسر بھی بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، 2-2 لائن کے اور 1-1 لائن کے ہیں، کہ کہاں بلایا، گھر پہ بلایا، اور کتنی بیٹیاں تھیں، تو 2 بیٹیاں تھیں، ان کے نام ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے سبق کا؟ خلاصہ اور مرکزی خیال نہیں ہے؟ اچھا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، آپ پریشان نہیں ہوئیے۔ ویسے میں نے آپ کو پورا لکھ کے دے دیا، اگر آپ چاہیں تو اس میں سے اتار لیں، ویسے اگر نہیں ہے تو میں دیکھ لوں گی، اور جو ہے آپ کو ایڈ کر کے میں سارے مرکزی خیال اور خلاصے اکٹھے بھجوا دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اصل میں دیکھا نہیں ہے پی ڈی ایف، آج میں دیکھ لوں گی، مس سے سمیرا سے کہہ دوں گی، میں وہ مجھے بھیج دیں گی، تو میں آپ کو پی ڈی ایف پھر جو ہے اس میں سارے جتنے بھی میں نے ابھی تک پڑھائے ہیں سارے میں مرکزی خیال و خلاصے اس میں ایڈ کر کے بتا دوں گی۔ اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس سلائڈ سے اتار لیں، آپ کو بنا بنایا مرکزی خیال و خلاصہ ملا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں میں سے جو آپ کو بیسٹ لگ رہا ہو آپ وہ یاد کر لیں، جو آسان لگ رہا ہو، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ اور کوئی بات ہے بیٹا؟ کوئی اور چیز جو پوچھنی ہو آپ لوگوں کو؟ 2-3 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس۔ آپ لوگ بالکل بھی کام کے سلسلے میں پریشان نہیں ہو، آپ کو سارے کاموں کا پی ڈی ایف ملے گا، لیکن اپنی لرننگ کو فوکس کریے۔ خاص طور پہ یہ چیز ضرور یاد رکھا کریں، جو آپ لوگ تعارف مصنف یا تعارف شاعر جو پڑھتے ہیں اس میں وہ ان کا اصل نام کیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کی اہم کتابیں کیا ہے، ان کی وجہ شہرت کیا ہے، ان کا لقب یا خطاب اگر کسی وجہ سے ہے تو ان کا انتقال کب ہوا، کس کی کون سا سبق ہے، کس کے کون سے مصنف ہیں، کس سبق کے کون سے مصنف ہیں، اور کس نظم کے یا ہم کے کون سے شاعر ہیں، یہ خاص طور پہ ذہن میں رکھا کریں، اور وہ سبق کس ان کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ میں ہر ایک میں بتاتی ہوں، جیسے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سیرت النبی سے لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، امید کی خوشی جو ہے وہ مضامین سر سید سے لیا گیا تھا۔ قومی ہمدردی جو تھا سبق
وہ ان کے کلیات نثر خالی جلد 2 آپ کی کتاب میں آخر میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ کہاں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسرا اور آج ہم نے چوتھا سبق پڑھا ہے. یہ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ بتایا, ابھی پھر بتا رہی ہوں. یہ ماخوذ ہے کس سے؟ مرۃ العروس, ان کا ناول, اس سے لیا گیا ہے. اور جو ہم نے ہم پڑھی تھی وہ لی گئی تھی کلیات اسماعیل میٹھی سے. اور ہم نے ایک نظم بھی پڑھی ہے برسات کا تماشا, وہ کلیات نذیر اکبر آبادی سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے 4 سبق اور 2 جو ہے نظمیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک حمد اور ایک نظم مکمل ہو گئی ہے, اور ہمارے 4 سبق پورے ہو چکے ہیں. اس کے مرکزی خیال, اس کے خلاصے, اس کے سوال و جواب, اس کے الفاظ معنی, 4 سبق پورے مکمل ہو چکے. حمد پوری مکمل ہو گئی ہے, اور برسات کا تماشا بھی ہو گیا, اس کا بھی مرکزی خیال خلاصہ ہو گیا, اس کے بند کی تشریحات بھی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو تمام ایکسرسائزز مکمل ہو گئی ہیں. میں نے ویسے آپ لوگوں کو اقتباس کی تشریح سمجھا دی تھی, لیکن میں سارے اقتباس کی تشریح کی ایک دن 1-2 چیپٹر اور ہو جائے, پھر میں ایک اور جو ہے کلاس لوں گی, تو تمام اقتباسات کی تشریحات جو ہے وہ اکٹھے کر کے کسی دن جو ہے وہ آپ کو کروا دوں گی. ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھ میں نہیں بھی آئی ہو یا کچھ بچے لیٹ جوائن کرتے ہیں تو وہ بعد میں پوچھ لیں, کیونکہ اقتباس کی تشریح بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ پیپر میں آتی ہے 6 نمبر کی. ٹھیک ہے, اور مضمون کے بعد دوسرا بڑے جو ہے یہی کوشچن ہوتے ہیں, ایک نظم کا مرکزی خیال اور ایک اقتباس کی تشریح. جی بند اور تشریح میں چوائس ہوتی ہے. بیٹا بند کی تشریح میں اور نظم کے مرکزی خیال میں چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بند آتا ہے اور ایک جو ہے اس میں چوائس ہوتی ہے کہ کسی بھی نظم کا مرکزی خیال آتا ہے. اب جو نیو پیٹرن آیا اس میں ایسا ہو رہا ہے, ورنہ پہلے نظم کا مرکزی خیال الگ سے آتا تھا, لیکن اب نظم کا مرکزی خیال اور بند میں چوائس ہوتی ہے. لیکن ایک جو ہے ایک اور کوشچن اس کا بے جو ہے سوال نمبر 9 کا ایڈ کر دیا ہے, اس میں شاعر کے بارے میں کسی یہ پوچھا جاتا ہے. اور کل جو ہے میں اسی سلسلے میں آپ سے بات بھی کروں گی, اور ایک شاعر بھی میں آپ کو پڑھاؤں گی, اور کوئی چیپٹر میں نہیں پڑھاؤں گی, نہ کوئی نظم پڑھاؤں گی, بلکہ شاعر ہی پڑھاؤں گی صرف. ٹھیک ہے, اور اس کوشچن کو بہت ڈیٹیل سے میں کل آپ کو بتا دوں گی. وہ یا تو آپ کو ایک بند آتا ہے کسی بھی اس کا, وہ آپ بند کریں, اس کی تشریح کریں, یا پھر کسی بھی نظم کا جو نظمیں ہیں ان میں سے کوئی خلاصہ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ چوائس ہوتی ہے. سوال نمبر 9 کا الف یہ ہوتا ہے, اور اس کا بے ہوتا ہے کہ کسی شاعر کے حالات زندگی یا اس کی شاعرانہ خصوصیات کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے. مشہور شاعری آتے ہیں عام طور پہ, میٹرک میں تو اتنے زیادہ وہ نہیں آتے. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں آج کا. ہاں اچھا بیٹا, اور کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اور کوئی کوشچن ہے آپ کے پاس جو آپ لوگوں کو مجھ سے پوچھنے ہو کسی بھی حوالے سے؟ اچھا, ٹیسٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں. آپ کے جو ہم نے اگست میں جو ٹاپک پڑھائے تھے, ہم پڑھایا تھا, اخلاق نبوی پڑھایا تھا, اور امید کی خوشی پڑھایا تھا. یہ 3 چیپٹر جو ہے ان کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے. ان کا تعارف مصنف, تعارف شاعر, سبق, کویشچن آنسر, پورے چیپٹر کو پڑھیے گا. کہیں سے بھی کوئی سے بھی MCQs آ جائیں گے, اور اس میں جو ہے اس میں سے جو ہے وہ کچھ بھی پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, مس PDF کس پہ ملے گا؟ واٹس ایپ گروپ میں ملے گا, جس پہ آپ کو PDF مل رہا ہے. آئی تھنک آپ کو واٹس ایپ پہ ہی مل رہا ہے. میں آج معلوم کر لوں گی, پھر میں آپ کو کل صحیح سے بتا دوں گی. ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن ہے بیٹا؟ ہوم ورک اگر ساتھ ساتھ کرتے جائیں مس. اچھا بیٹا, ٹیسٹ کے چیپٹر میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں. اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امید کی خوشی, اور ہم. صرف جو 3 جو پہلے ٹاپک ہم نے پڑھائے تھے پہلے ہفتے کے اگست میں جو ہم نے پڑھائے تھے, صرف میں نے اس کا ٹیسٹ بنایا. بہت آسان ہے, بہت مشکل نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی سے کر لیں گے. ویسے بھی آپشن سامنے دیے ہوئے ہوں گے, اس سے آپ کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی چیز جو آپ کو پوچھنی ہو؟ امید کرتی ہوں بیٹا آپ لوگوں کو آج کا جو سبق ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا, کہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اچھا مجھے اجازت دیجیے بیٹا, اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.